अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں۔ جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا، لہٰذا ہمیں آج نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ قیامت کے دن اعمال کے بدلے کا دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے علامات قیامہ صغریٰ میں سے جنگوں سے متعلق علامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مختلف فتوحات کی پیشن گوئی بھی کی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جزیرۃ العرب میں جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر تم اہل فارس سے جنگ کرو گے، ان پر بھی اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر تم روم سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں فتح عطا کریں گے۔ پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے دجال سے بھی جنگ کرو گے، اس پر بھی اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے۔ تو نافع نے کہا، اے جابر، پھر جب تک روم کی فتح نہ ہوگی ہم دجال کو نہ دیکھیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے دجال ابھی بعد میں آنے والا ہے اور ابھی تو روم فتح نہیں ہوا۔ پھر قسطنطنیہ کی فتح، انس بن مالک کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ قیامت کے قریب فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ جو تھا قدیم دور میں رومی اور بیزنٹائن دونوں سلطنتوں کا دارالخلافہ رہا ہے۔ ان کے بعد 5 صدیوں تک خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ بھی بنا رہا ہے۔ یہ 1453 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور موجودہ زمانے میں یہ استنبول کے نام سے ترکی کا دارالخلافہ ہے۔ قسطنطنیہ ایک بار محمد بن سلطان الفاتح کے نام سے جو مشہور تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے مشہور خلفاء میں سے، بادشاہوں میں سے، ان کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے والد سلطان مراد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں یہ بات آ رہی ہے کہ قیامت کے قریب بھی قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ پھر واپس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے، یا پھر اللہ عالم کیا صورت ہوگی۔ بہرحال قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں جو صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں وہ خاص فتح کے بارے میں خبر دیتی ہیں جو آخری زمانے میں واقع ہوگی، اور اس کے فوراً بعد مسیح الدجال کا ظہور ہو جائے گا۔ اور یہ بھی غیبی امور میں سے ہے جو آئندہ زمانے میں ہونے والی ہے، اس لیے اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی یقینی بات کہنا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو آئندہ کی خبریں دیتے ہیں، جب تک وہ ہو نہیں جاتے ہم ان کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے، قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں بتائی ہیں اور جو صحیح آثار سے ثابت ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، عدی بن حاتم کہتے ہیں، اسلام کے پھیلاؤ کے بارے میں اور فتوحات کے بارے میں، عدی بن حاتم کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عدی، اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا۔ میں نے عرض کیا، میں تو ایک دین پر قائم ہوں، یعنی نصرانیت پر۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جانتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے زیادہ میرے دین کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کیا تم رکوسیہ میں سے نہیں ہو جو اپنی قوم کا 1/4 مال غنیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟
رکوسیہ ایک فرقہ ہے جس کا دین اور مذہب عیسائیت اور سابیت کے بیچ میں ہے، یعنی یہ پوری طرح عیسائی بھی نہیں لیکن عیسائیت سے باہر بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں، یعنی چوتھائی حصہ لے جانا، تو آپ اپنی اس بات سے آگے نہ بڑھے کہ میں اس کے آگے جھک گیا، یعنی یہ بات تو ایک پیغمبر ہی کو پتا ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تمہیں اسلام قبول کرنے میں کون سی چیز مانے ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دین کے پیروکار کمزور اور ایسے لوگ ہیں جن میں کوئی طاقت نہیں، جنہیں عرب نے دھتکار دیا ہے۔ یہ بتاؤ تم ہیرا شہر کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا دیکھا تو نہیں، البتہ سنا ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر ہیرا سے نکلے گی اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنے آئے گی، اور ان قریب کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے۔ میں نے تعجب سے پوچھا کسرا بن ہرمز کے؟ آپ نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز کے، اور ان قریب اتنا مال خرچ کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت ہیرا سے نکلتی ہے، ان کی زندگی میں یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی، اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر کے جاتی ہے۔ اور کسرا بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شامل تھا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیسری بات بھی وقوع پذیر ہو کر رہے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی ہے۔ یعنی جو بھی آپ کی دی ہوئی خبریں ہیں ان کو ہمیں سچ ماننا چاہیے۔ کچھ جو واقع ہو چکی وہ تو بہرحال ان کی صداقت ہمارے سامنے ہے، اور کچھ جو آئندہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی جائیں گی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جنگ کے بارے میں خبر دی جس میں عیسائیوں کے دغا دینے اور چڑھائی کرنے کے بارے میں بات آتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی اعماق میں حلب اور انطاکیہ کے درمیان ایک پرفضا علاقہ جو دابک شہر سے متصل ہے یا دابک میں اتریں گے، یعنی اعماق یا دابک میں اتریں گے، یعنی رومی لوگ، یعنی شام کے علاقے میں۔ ان کے ساتھ مقابلے کے لیے شہر سے یعنی دمشق سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ صف آراہ ہوں گے تو رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ وہ ان سے یعنی عیسائیوں سے جنگ کریں گے۔ ان مسلمانوں میں سے 1/3 شکست تسلیم کر لیں گے، یعنی میدان جنگ چھوڑ جائیں گے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ 1/3 قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے، اور وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے، اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے۔ پھر جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا مسیح دجال تمہارے پیچھے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ نکل پڑیں گے مگر یہ بات جھوٹ ہوگی۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا۔ اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اس وقت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے۔ پھر اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک میں پانی پگھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ پگھل کر خود ہی ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائیں گے، اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھایا جائے گا۔ پھر لشکروں کے اکٹھا ہونے کے بارے میں بھی خبر دی گئی۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابن حوالہ ازدی سے مروی ہے، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب شام، یمن اور عراق میں فوجیں جمع کی جائیں گی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس شہر کا نام لیا۔ البتہ آپ نے فرمایا شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو، شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو، شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ جو شخص ایسا نہ کر سکے وہ یمن چلا جائے اور اس کے کنووں کا پانی پیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے شام اور اہل شام کا میرے لیے ذمہ لیا ہے۔ بہرحال
اس میں موجودہ دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شام اور یمن کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر بہت بہتری بھی آئے۔ پھر ملک شام میں ایک کے بعد ایک جنگ ہوگی، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ عمیر بن اسود اور کثیر بن مرہ حضرمی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن سمت کہتے تھے کہ مسلمان زمین میں قیامت کے برپا ہونے تک موجود رہیں گے، یعنی قیامت تک مسلمان باقی رہیں گے، چاہے وہ بہت ایمان اور عمل میں پیچھے ہوں گے لیکن رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت اللہ کے حکم پر قائم و دائم رہے گی، اس کا مخالف اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتی رہے گی، جب ایک لڑائی ختم ہوگی تو دوسری جنگ چھڑ جائے گی۔ اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا تاکہ ان سے مال غنیمت کے ذریعے اس جماعت کو رزق دیتا رہے، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، گویا کہ وہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں گے، یعنی فتنے جو ہوں گے اس وجہ سے وہ گھبرا جائیں گے، حتیٰ کہ وہ چھوٹی چھوٹی زرہیں پہنیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل شام ہے، پھر آپ نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی کے ذریعے زمین کو کریدا، یعنی زمین پر نشان ڈال کے شام کی طرف اشارہ کیا، حتیٰ کہ وہ کریدنے سے آپ کی انگلی کو تکلیف بھی ہوئی۔ یہاں جو بات کی گئی ہے نا کہ اللہ بعض قوموں کے دل مسلمانوں کے خلاف ٹیڑھے کر دے گا تو وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں اتریں گے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے ساتھ لڑا کر فتح یاب کرے گا اور غنیمت عطا کرے گا اور وہ مومن کی روزی بنیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی فتنہ برپا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر سے بھی کوئی خیر نکل آتی، اور یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل ٹیڑھے کر دے گا، یعنی قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے کجربی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، یعنی اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ کس کا دل ٹیڑھا کرتا ہے؟ جو خود ٹیڑھا ہونا چاہتا ہے۔ پھر ایک اور پیشن گوئی آپ نے فرمائی کہ اہل غرب حق پر رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں آتا ہے، اہل الغرب ہمیشہ حق پر غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ہو جائے گی۔ اب علماء نے اہل الغرب سے جو مراد لیا ہے اس میں کچھ اختلاف ہے، ان کے نقطہ نظر اور ان کے جو تعارف ہے اس میں کئی ایک اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول ہے کہ اس سے مراد عرب لوگ ہیں۔ عربوں کی یہ صفت بیان کی جاتی ہے کہ یہ اہل الغرب ہیں، یعنی معاشرتی ضروریات میں پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈول استعمال کرتے ہیں، اور غرب بہت بڑے ڈول کو کہتے ہیں، جیسے ڈرم ہوتا ہے یا ڈول ہوتا ہے، یعنی چونکہ پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس لیے پانی جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اس لیے بھی ان کو اہل الغرب کہتے ہیں۔ یعقوب بن شیبہ علی بن مدینی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں بیان کیے گئے الغرب سے مراد بڑا ڈول ہے، اور انہوں نے اس سے مراد عرب لیے ہیں، کیونکہ یہ بڑے بڑے ڈول استعمال کرتے تھے اور ان کے ذریعے پانی حاصل کرتے تھے، تو یہ صفت عربوں اور ان کے پیروکاروں کی ہے۔ دوسرا معنی یہ لیا گیا کہ اس سے مراد مجاہدین ہیں۔ کہا گیا کہ اہل الغرب کا معنی ہے وہ بہت تیز ہوں گے، ان کی بہت تیکھے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، اسمارٹ۔ تو یہاں غرب سے مراد تیزی ہے، جیسا کہ قاضی اعظ نے نقل کیا ہے۔ اہل الغرب سے مراد قوت اور مضبوطی والے لوگ، اور ہر چیز کا غرب اس کی قوت ہوتی ہے۔ ابن عربی مالکی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے کے ساتھ خاص ہیں اور جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے ہتھیار نہیں اتارتے، یعنی وہ ہمیشہ غرب یعنی قوت میں رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک معنی کیا گیا، اور بعض نے اہل غرب سے مراد اہل شام لیے ہیں، جیسا کہ امام احمد نے کہا، اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ نے بھی کی ہے۔ فضل الشام و اہلہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ بعض احادیث میں صراحت کے ساتھ اہل شام کا ذکر آتا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور مدینہ کے رہنے والے لوگوں کا اصل جو ہے وہ شام ہے، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے جو مدینہ کے لوگ ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس کی نفی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل مغاربہ ہیں جو شمالی افریقہ میں رہنے والے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ اہل غرب جو ہیں حق پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔
اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، ورنہ ہم اگلے ٹاپک پہ چلیں گے. کوئی بات آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہو؟ ان جنگوں کے حالات سے ہم کیا خاص بات اخذ کر سکتے ہیں؟ جی. شمالی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جنگوں وغیرہ کے حالات پڑھ کے تو کیا بات ذہن میں آتی ہے کہ کیونکہ ان میں ہتھیاروں کا بھی فرق بتایا گیا ہے اور صفوں کا اور زمینی جنگوں کی بات بھی ہے. تو بعض اوقات دلوں میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اب تو جنگوں کا طریقہ کار بھی بدل گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طرح ہتھیاروں کے ساتھ پھر سے لڑیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا کے حالات جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں، اور پھر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں حق ہونے لگیں تو حالات ویسے ہی ہو جائیں جیسے یہ بیان کیے گئے. یا پھر یہ ہے کہ کنایا کی زبان ہے، کیونکہ اس زمانے میں موجودہ دور کے ہتھیار تو نہیں تھے کہ جس سے یعنی کہ جن کے نام لیے جاتے. استاذہ جی، آپ نے کہا کہ قیامت تک مسلمان باقی رہیں گے، شاید میں نے کچھ مس کیا آگے یا پیچھے، یعنی از دس اسپیسیفک ٹو اے سرٹن ایریا، یا جیسے اب ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ مسلمان ساری دنیا میں ہیں کم و بیش، تو اس کے متعلق کوئی چیز ہے؟ نہیں، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ کون سے علاقے میں، لیکن یہ کہ بہرحال موجود رہیں گے. کچھ لوگ ہر جگہ رہیں گے اور صحیح دین پہ ہوں گے. استاذہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ سول وار یا اس طرح کی کنفرنٹیشن نہیں کرنی آخری دور میں جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے. جی، وہ تو یہاں پرسنل لیول کی بات ہے نا، یہاں تو باقاعدہ جنگوں کی بات ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک یہ ہے کہ شہر میں کوئی فساد ہو رہا ہے اور لوگ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ باقاعدہ جنگ کا اعلان ہے اور فوج ہے. تو وہ تو اوکے، آئی تھاٹ کہ وہ دونوں لیولز پہ کل اور پھر وہ جو ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا ہے. صحیح. یعنی کل جو بات ہوئی تھی وہ مسلمان کا مسلمان کو مارنے کے بارے میں بات ہے. یہاں باقاعدہ دو الگ الگ گروہوں کی جنگ ہے. اور یہ جو کہا گیا کہ شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو، اس سے ہم مطلب یہ کیسے ہے ریلیٹ کریں؟ یعنی کہ وہاں پر ایسے اہل ایمان ہوں گے جب یہ حالات ہوں گے کہ لوگ ان سے جا ملے. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت اب ایسے اہل ایمان کا ساتھ دیں جا کر، یہ مطلب ہے. اور اگر وہاں نہ جا سکے تو اہل یمن کے ساتھ. چونکہ یہ چیزیں ابھی پھر ان حالات میں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آئندہ پھر جس طرح کی تبدیلیاں ہوں گی اور یہ سچویشن جب پیش آئے تو اس وقت کے لیے رہنمائی ہے. ان ایریاز میں چلے جائیں. جی جی، خیر کے کام کرنے والوں کو سپورٹ کریں.